الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم من الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا وشفينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ تمام حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقائے دو جہاں رحمت کون مقام اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا وسلام ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس شعر سے شاعر نے خوب ظاہر کی کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ صرف اسما ملا کر شاہ حیدرآبادی صفی اورنگ آبادی کے شاگرد نے ایک شعر بنا دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے۔ ماں فاطمہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین ہے، خاتون جنت ہے۔ ماں فاطمہ ہیں، علی پدر حضرت علی کرم اللہ جیسی ہستی آپ کے والد ہیں۔ ماں فاطمہ ہیں، علی پدر، بھائی ہیں حسن، نانی خدیجہ، نانا محمد حسین کے۔ اس لیے جد الحسن والحسین جو ہم درود تاج میں پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر کوئی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو حضور کو یاد کرے جد الحسن والحسین۔ کیا آپ حضرت سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جد الحسن والحسین کا وظیفہ جپنے سے۔ اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ بطول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ، جب یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضور میرے حجرے میں تشریف فرماتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے جیسی آیت نازل ہوئی تو پھر حضور نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے حجرے میں بلایا، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلائے، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلائے، بلا کے فرمانے لگے یہ میرے اہل بیت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت جو ہے تو حضور بتا رہے ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں ام سلمہ تم بھی اہل بیت میں سے ہو۔ حضور کے گھر والے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اس کا ارادہ یہی ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر عیب سے پاک اور خوب ستھرا رکھے۔ کسی اور خاندان کی تعریف تطہیر آیت اگر آئی ہے آیت تطہیر تو صرف حضور کے اہل بیت اطہار کے لیے، آپ کے گھرانے والوں کے لیے۔ تو جو کوئی پاکی چاہتا ہے، تطہیر چاہتا ہے، طہارت چاہتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے تو وہ ان ہستیوں سے تعلق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، ربط پیدا کرے، نسبت رکھے اور آداب بجا لائے، ان پر درود و سلام بھیجے۔ اس لیے کہ جب تک کہ کوئی نبی کی آل پر درود و سلام نہیں بھیجتا تو اس کی جب تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی کی آل پر درود نہیں بھیجتا۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ جب حضور نے فرمایا کہ کمال درود تو وہ ہے جس میں حضور کی آل کا تذکرہ ہے تو پھر یہ درود نماز میں شامل کر دیا گیا
تاکہ نماز بھی ہماری قبول ہو جائے. حضور سے پوچھا گیا کہ کون سا درود یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. تو جب تک کہ نماز میں ابراہیم علیہ السلام ایسی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر فرمائے، ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت برکت نازل فرما. تو جب تک کہ یہ نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو جب نماز بغیر نبی اور آل نبی پہ درود بھیجے کے نہیں ہوتی تو پھر ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو بارگاہ رب العزت میں ہم پیش کریں بغیر درود و سلام کے قبول ہو جائے؟ اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان، جن سے فن حدیث ہندوستان میں آیا، حدیث شریف کا فن ہندوستان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے آیا، فرماتے ہیں میں اپنا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے میں قربانی دیتا ہوں اور میں جو نیکیاں کرتے رہتا ہوں لوگ مجھے نیک کہہ دیں. تو ایسے وساوس بھی آدمی کے جب یہ روبہ عمل لاتا ہے تو اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور خاص بات یہ بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں سیدی مرشدی اکثر فرماتے کوئی کام بھی ہو تو خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، کہ اس میں اخلاص نیت ہو. جب تک کہ نیت صحیح نہ ہو، جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث کا ہم اکثر سنتے ہیں، بعض مدرسوں میں درس دیا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی ویسی ہمیں برکت ملے گی، جیسی ہماری روح رہے گی ویسے ہمارے فرشتے رہیں گے، جیسے ہمارے اعمال رہیں گے ویسی ہماری سزا جزا رہے گی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنی روح کی پاکیزگی چاہنے کے لیے، ہماری اپنی تطہیر اور اپنا تزکیہ چاہنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے اور آپ کے گھر والوں سے محبت کریں ان کی. اور یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا جیسے کہ کوئی عالم اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کو کچھ اجرت دی جاتی ہے، امامت کرتا ہے تو اجرت دی جاتی ہے، مدرسے میں بچوں کو دین سکھاتا ہے تو اجرت دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب قل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربى، سب سے بڑا داعی اللہ تو آپ ہیں اے حبیب، سب سے بڑا دین کا کام تو آپ نے کیا کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا نام شریعت ہے. اے حبیب آپ نے جو امتیوں کو داخل اسلام کیا، بتوں سے چھڑا کر خدا سے ملائے، اللہ والا بنایا، آپ داعی اللہ ہیں. اے حبیب اپنی امت سے کوئی اجرت مت مانگیے، کوئی اجرت مت مانگیے. ہاں الا المودۃ فی القربى، تبلیغ رسالت کا جو آپ نے حق ادا کیا اس کے بدلے میں اپنے اقربا کی محبت مانگیے. یہ حکم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دے رہا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اپنی اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں تو اس میں فائدہ حضور کے اہل بیت کا نہیں ہے بلکہ حضور کی امتیوں کا فائدہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جن سے محبت ہوتی ہے ان کی ادا کو اپنا لیا جاتا ہے. حضور اس لیے محبت کا حکم دیتے ہیں کہ جب اہل بیت سے محبت ہوگی تو ان کی اداؤں اور ان کے طریقے کو میرے امتی اپنا لیں گے تو یہی میرے امتی کے لیے جنتی ہونے کا باعث ہوگا. اس لیے حضور فرماتے ہیں میں تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے اہل بیت میری اطرت اور ایک ہے قرآن. جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہی سے بچیں گے. اور اہل بیت کا دامن تھام لینا گویا کشتی نوح میں سوار ہونے کے مترادف ہے. کشتی نوح یعنی گمراہی اور طغیان اور ہلاکت سے محفوظ ہونا ہے تو اہل بیت کا دامن تھام لے. الحمدللہ ہمیں حسینی سادات محبوب سبحانی حضرت سید شاہ افضل اللہ علیہ رحمت الرضوان اور جو دامن ہمیں سید مرشدی کا ہاتھ میں آیا یہ حسینی سادات کا دامن ہے. یہ سلسلہ نسبی امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہنچتا ہے. ہم اگر محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو سید مرشدی چاہتے تھے کہ میرا ہر مرید اوراد و وظائف کی پابندی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ کرے. تو ہم یہ عہد کریں کہ سید مرشدی کے سالانہ فاتحہ عرس شریف کے موقع پر کہ مولا سید مرشدی جو ہمیں جیسا چاہتے ہیں ویسا عمل کرنے والا بنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد